بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج کچھ نئی خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے تو ایک تقریباً 11 مہینے پہلے ملک میں ایک شور مچا کہ ہمارے ملک میں جو زمینی سپر پاور بنی ہوئی ہے امریکہ، اس نے ایک رجیم چینج کیا. اور وہ رجیم چینج کو لے کر بعض لوگوں نے کہا کہ رجیم چینج ہوا ہے، بعض نے کہا نہیں. ہمارے ہاں 12-13 چھوٹی موٹی جماعتیں مل کر الگ سے ایک نئی جماعت بن کر سامنے آئی PDM کے نام سے. PDM نے اس رجیم چینج کو مذاق قرار دیا اور بار بار اسے مذاق کہتے رہے، لیکن عوام کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر دیا انہوں نے. جب وہ اقتدار میں آئے تو عوام کا وہ حال کر دیا کہ جو دشمن بھی اس ملک کا حال نہیں کر سکتے، اس عوام کا حال نہیں کر سکتا. جس طرح سے اس ملک کی عوام کے ساتھ انہوں نے کیا، یہ کسی دشمن کے بھی شاید تصور میں نہیں تھا. جس طرح غریب آدمی کی زندگی کو مشکل بنایا، آج اس رجیم چینج کا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ دیا. بھانڈا پھوڑنے والا کوئی پاکستانی ہوتا تو کہتے شاید وہ بک گیا، اس نے فروخت ہو کر بیان دے دیا. یہ سابق برطانوی سفیر ہے، اس نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں CIA کا کردار تھا اور باقاعدہ رجیم چینج ہوا. اور رجیم چینج میں بہت سے کریکٹرز انوالو تھے، ظاہر ہے وہ یہاں سے بھی تھے اور وہاں سے بھی تھے. اور پھر عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، اس لیے کہ عمران خان ظاہر ہے کہ جو امریکن پالیسیز تھی، ڈرون حملے تھے، ان کے کبھی بھی حق میں نہیں رہے تھے. اور بھی ایسی بہت ساری پالیسیز تھی جو ان کو پسند نہیں تھی. ایبسلیوٹلی ناٹ لوگوں کو یاد آیا ہوگا کہ اس کے کوئی معنی تھے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے لفظ تھے. اس نے سیدھا امریکنز کے دل کو جو ہے چوٹ پہنچائی تھی. تو اپنے دل کا درد انہوں نے مداوا اس طرح کیا کہ یہی کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں مرہم دیا اور کہا کہ ہمارے دل پر ہی مرہم لگا دو، اور یہ مرہم اس طرح لگے گا کہ تم عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر اقتدار میں آؤ اور ان لوگوں کو خوب ستاؤ جنہوں نے عمران خان کو اقتدار دلوایا تھا. مطلب کہ عوام کو خوب ذلیل کرو، رسوا کرو، تاکہ آئندہ کے بعد وہ سوچ نہ سکیں کبھی غلامی کی زنجیر ٹوٹ بھی سکتی ہے. یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. تو رجیم چینج کا جو سلسلہ تھا، اس کے آفٹر شاک سب ابھی تک بھگت رہے ہیں، اور اس طرح بھگت رہے ہیں کہ وہ شخص جو 1 لاکھ روپے کماتا تھا وہ 60,000 روپے پر آ گیا، اور جو 60,000 روپے کماتا تھا وہ 20,000 روپے پر آ گیا. تو یہ ساری صورتحال سے وہ جو 12-13 پارٹیوں کا ایک مربع بنا ہوا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے مسالہ جات پورے ہیں، وہ پوری عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر آتے ہیں سو کر اچھی طرح سے فریش ہو کر میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ آ کر پھر تقاریر شروع کر دیتے ہیں اور عوام کے درد کو محسوس کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں عوام کا، بالکل اس طرح جیسے رجیم چینج کا مذاق اڑایا گیا تھا. لیکن اب وہ راز اور وہ پرتیں کھلنے لگی ہیں، اور وہ پرتیں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں، اور قریب ہے کہ ساری کی ساری پکچر جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک منصوبہ وہ ہے جو انسان بناتا ہے، ایک منصوبہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ کا منصوبہ ہے. انہوں نے 11 مہینے میں ہر کوشش کی کہ عمران خان پر کس طرح کرپشن کا کوئی کیس نکال دیں، نہیں نکال سکے. اس کے باوجود بھی عمران خان اپنے کرکٹ کیریئر میں جتنے کامیاب کپتان اور بالر بیٹسمین رہے تھے، بہترین آل راؤنڈر رہے تھے، وہ ان کی عام زندگی میں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ 76 مقدمات پر ناٹ آؤٹ کھیل رہے ہیں. قریب ہے کہ سینچری ہو جائے گی، اور عمران خان شاید دنیا کے پہلے مقبول ترین لیڈر ہوں گے کسی ملک کے جس پر 76 مقدمات اس طرح ہیں کہ خان صاحب آج آپ ہنسے تھے، اس لیے عمران خان صاحب پر ہنسنے کا مقدمہ ہے، یہ دہشت گردی ہے. خان صاحب آج آپ نے ایک پلیٹ چاول کی زیادہ کھا لی ہے، اس لیے آپ پر مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ ملک میں تو آگے ہی جو ہے غریب کو کھانا نہیں مل رہا، آپ نے 2 پلیٹیں چاول کی کھا لی، تو یہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنا دیا جائے. غداری، دہشت گردی، یہ ہم نے اتنی آسانی سے سامنے رکھ دی. کلبھوشن یادو کو ہم سزا نہیں دے سکے، لیکن اپنے شخص کو ہم جو ہے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں. ابھی نندن پکڑا جاتا ہے تو ہم اخلاقیات کا ثبوت دیتے ہیں، اسے چائے کی پیالی پلاتے ہیں، اور اپنے لوگوں پر ہم یہ والے سارے کیسز بنانے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اتنا مقبول لیڈر ہے جس کے پیچھے اتنی عوام کھڑی ہے، وہ بنیادی طور پر ایک دہشت گرد ہے، یا وہ بنیادی طور پر اس ملک کا غدار ہے. ہمیں ہوش کرنا چاہیے، ہمیں کچھ تو خیال آنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. کیا یہ سب ملک کے لیے ٹھیک ہے؟ عمران خان پر 76 مقدمات بنا دیے گئے. وہ اگر گھر سے نہیں نکلتے تو پھر انہیں بزدلی کا تانا، اور اگر وہ گھر سے نکلتے ہیں تو نیا مقدمہ آ جاتا ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ
اگر کوئی شخص جلسے میں کھڑا ہو اور وہ حاضر سروس ججز کی تصاویر لہرا دے، وہ جو ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے نام لے کر انہیں تھریٹ بھی کرے اور ان پر الزامات بھی لگائے، اس پر مقدمات نہیں بنتے، کسی تھانے میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، کہیں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن خان صاحب کوئی بات کر دیں تو فوری طور پر اتنی پھرتی ہمارے تھانوں میں بھی آ جاتی ہے، اور درخواست گزار پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں وہ شہری جو فوراً تھانے پہنچ جاتے ہیں، اور درخواست کو اتنا مضبوط ہو جاتی ہے کہ مقدمہ درج ہو کر پولیس ساتھ ہی گرفتاری کی تیاری بھی شروع کر دیتی ہے۔ وہ اور بات ہے، گرفتاری ہو نہیں پا رہی۔ عوام، میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ اشرافیہ اور عوام کے درمیان مقابلہ ہے۔ عوام کو پہلی بار سمجھ آیا کہ جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے۔ عمران خان نے کچھ اور کیا ہے یا نہیں کیا، لوگوں کو شعور ضرور دے دیا کہ اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جو، یہ شعور دے دیا کہ انہوں نے کس طرح کیا کرنا ہے اور کس طرح سامنے آنا ہے۔ اس شعور نے کم سے کم لوگوں کو عزت سے جینے کا ہنر سکھا دیا، وہ کمال سکھا دیا کہ لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر کھڑے۔ آج جو زمان پال کے باہر لوگ موجود ہیں، وہ بریانی کے لالچ میں موجود نہیں ہیں، وہ اس لیڈر کی محبت میں موجود ہیں جس نے انہیں شعور دیا ہے، اور جس پر 76 مقدمات بنا کر اس حکومت نے اپنے فسطائی ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اور جو فسطائیت ہے وہ حکومت کی قدم قدم نظر آ رہی ہے۔ آج تمام وزراء نے پریس کانفرنس کی، باری باری پریس کانفرنس کی، سب کی پریس کانفرنس کا موضوع کیا تھا؟ عمران خان۔ کسی نے نہیں سوچا کہ بجلی کا یونٹ 50 روپے کا ہونے والا ہے، اس پر بات نہیں ہے۔ عمران خان، بہت آٹا بہت مہنگا ہو رہا ہے، عمران خان۔ سارے مسائل کا حل یہ کہ عمران خان گرفتار کر لیجیے، بجلی بہت سستی ہو جائے گی، آٹا بہت سستا ہو جائے گا، ملک میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی، شہد بہنے لگے گا۔ لیکن حل یہ کہ عمران خان گرفتار ہو۔ وہ لوگ یہ نہیں کہتے عمران خان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کریں گے، اس کو راستے سے ہٹائیں گے۔ آصف علی زرداری کیا کہتا ہے کہ اصل میں سب سے بات کر سکتا ہوں سیاستدانوں سے، عمران خان سیاستدان نہیں۔ او بھائی، عمران خان سیاستدان نہیں، تمہیں نچایا ہے عمران خان نے، تمہیں عقل ہی نہیں آ رہی ابھی تک کہ شعور ہے تم میں۔ 13 جماعتوں کو اس نے نچا کے رکھ دیا، ذلیل کیا تمہیں، اور تم کہتے ہو سیاست نہیں آتی۔ میرے خیال سے تم لوگوں کو سیاست نہیں آتی۔ اگر تمہیں سیاست آتی ہوتی تو ایک شخص کے پیچھے اس طرح پڑے ہوتے، اس ایک شخص نے تمہیں بتایا کہ اوقات کیا ہے تمہاری، اور وہ شخص سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی تمامیت جو ہے اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تم سارے ایک طرف مل جاؤ، وہ اکیلا اس لیے کھڑا ہے کہ وہ اکیلا تنہا تمہارا مقابلہ اس قوت سے کر رہا ہے کہ پروردگار کی قوت اس کے ساتھ ہے، کہ تمہاری تمام سازشوں کے باوجود بھی وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور مسکرا کر تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم تماشا کیا کر رہے ہو۔ تم کہتے ہو اسے سیاست نہیں آتی، میرا خیال ہے تم لوگوں کو سیاست نہیں آتی۔ جو اس نے کیا ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان بیان دے رہا ہے کہ ہم 80 ارب روپے ایک شخص کی خواہش پر کیوں خرچ کریں گے؟ اور بھائی، ایک شخص کی خواہش نہیں ہے، عدالت کا فیصلہ۔ یہ مولانا صاحب کو تھوڑا سا شعور میں آ جائے، تھوڑا سا بڑے ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں بہت بچگانہ سی لگتی ہیں۔ 90s کی سیاست سے باہر نکلے، جدید دور میں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پیمرا نے جو کیا، پیمرا ہمارے ٹیکس پر چلتا ہے، عوام کے ٹیکس پر چلتا ہے، اور عوام کی لیڈر کو نہیں دکھانا چاہتا۔ پیسے بھی ہمارے، تنخواہیں ہم سے لیتے ہو، ہماری ٹیکس پر پلتے ہو، ہماری پیسوں پر چلتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم تمہاری لیڈر کو نہیں دکھانا چاہتے۔ عجیب قسم کے انسان، عجیب قسم کا ادارہ ہے یہ۔ ادارہ ہے، یہاں تو فیصلے جو ہے ادارہ نہیں کر رہا، کوئی شخص اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اور اتنا دوہرا معیار کہ ایک خاتون جو ہے وہ حاضر سروس ججز کی تصاویر لہرا کر تھریٹ کرتی ہے، ان پر الزامات لگاتی ہے، اس پر کوئی نوٹس نہیں آتا، اس کی تقاریر و بیانات بیان نہیں کیے جاتے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تقریر مکمل بھی نہیں ہوتی تو فوری طور پر فیصلہ آ جاتا ہے پیمرا کا۔ اس قدر ایکٹیو ادارہ، ہمیں تو اب سمجھ آیا کہ پیمرا بھی کوئی ادارہ ہے صرف عمران خان کے خلاف۔ لیکن کیا ہوگا اس سے؟ کیا آواز بند کرنے سے اب عمران خان کی مقبولیت کم کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ جو شخص دلوں میں بستا ہو، آپ اسے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اب جتنی سختیاں کریں گے، جتنی فسطائیت دکھائیں گے، جتنی تنگ نظری دکھائیں گے، جتنے متعصب ہوتے جائیں گے، وہ اتنا مقبول ہوتا جائے گا۔ جتنا دبائیں گے اسے، وہ اتنا اٹھے گا، اور آپ جتنا گرتے جائیں گے مزید گڑھے میں جا رہے ہیں۔ کس قدر اور گرنا ہے کہ آپ نے اداروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ پھر نیب کے نئے چیئرمین نے آتی ایک اور پھرتی دکھائی، کیونکہ نیب کے نذیر احمد بٹ صاحب آئے، ان کے ویسے بھی نیب ہی بنتا ہے، تو اس لیے وہ نیب کے چیئرمین نے فوری طور پر نوٹس بھیجا عمران خان کو، فارن فنڈنگ کیس میں نوٹس بھیج دیا۔ اب کوئی ایسا ادارہ رہ گیا ہے جو عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کر رہا ہو؟
کوئی ایسا ادارہ ہے جس نے کوئی مقدمہ نہ بنایا عمران خان پر؟ میرا خیال ہے کہ مزید بنانے چاہیے، کوئی ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ 76 ہو گئے ہیں، سینچری تک لے جائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کی حکومت نے کتنی ترقی کی ہے، لوگوں کی کتنی خدمت کی ہے، کتنی خدمت کریں آپ لوگوں کی۔ روز عمران خان پر ایک مقدمہ بنا کر لوگوں کے لیے آٹا سستا ہو رہا ہے، لوگوں کو بجلی سستی مل رہی ہے، لوگوں کے بچوں کو تعلیم مفت مل رہی ہے، لوگوں کو صحت مفت مل رہی ہے۔ صحت سے یاد آیا، صحت کارڈ بھی آپ نے کتنی اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں، بہت برا کام کیا تھا عمران خان نے صحت کارڈ دے کر لوگوں کو، آپ نے اتنا اچھا کام کیا اسے بند کر دیا، اس لیے کہ ایسے منصوبے نہیں چلنے چاہیے۔ ایسے منصوبے چلیں گے تو آپ کی سیاست جو آتی صرف آپ کو عمران خان کو نہیں آتی، اور اللہ کرے اسے نہ آئے، کوئی تو ایسا سیاستدان ہو جسے آپ جیسی سیاست نہ آتی ہو، تو شاید یہ ملک بہتر ہو جائے، کیونکہ آپ جیسی سیاست آپ ہی کو مبارک ہو۔ آپ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، وہ جو سیاست کر رہا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں کر رہا، وہ آپ لوگوں کے مفادات کے بت توڑنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور آپ نے جو جتنے مقدمات جہاں جہاں سے آپ بنا سکتے تھے، جہاں جس طرح بنا سکتے تھے، آپ نے وہ بنا لیے۔ کیا وہ شخص ملک چھوڑ کر چلا گیا؟ کیا اس شخص نے انگلینڈ کی پرواز بھر لی ہے؟ کیا وہ شخص انگلینڈ جا کر آپ جھوٹی تصاویر شائع کر دیتے ہیں کہ وہ تو دیوار پلانگ گیا؟ کس قدر جہالت کی باتیں ہیں اور کس قدر گھٹیا باتیں ہیں یہ۔ ایک شخص جو تمام 76 مقدمات کے باوجود لاہور شہر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص جو دوا لینے کے لیے گیا تھا وہ لندن بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے ایک میسج کیا بڑا خوبصورت تھا کہ جو ہے عمران خان لندن کے شہر لاہور میں موجود ہے تو وہ بزدل ہے، اور نواز شریف پاکستان کے شہر لندن میں موجود ہے، بہت بہادر ہے۔ یہ جو بہادر اور بزدلی کا فیصلہ ہے عوام اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں، کون بہادر ہے کون بزدل ہے، اور کون جہاز میں بیٹھ کے انگور کھا رہا تھا اور عیش و عشرت میں کافیاں پی رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ عوام کے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس پر روز مقدمات ہوتے ہیں، روز تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آج تمہیں پکڑ دیا جائے گا، آج تمہیں یہ سزا ہو جائے گی، آج تمہیں نااہل کر دیں گے۔ پھر بھی وہ شخص وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، وہی موجود ہے، عوام کے درمیان موجود ہے، اسی لیے عوام اس کی ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ یہ کام آپ سے نہیں ہو پائے گا، اور پیمرا کو تو چاہیے کہ کم سے کم کوئی نیا قانون ایجاد کر دے کہ جو بھی انہیں برا لگے اسے نہ دکھائیں، یا جو بھی حکومت کو برا لگے نہ دکھائے۔ ہمارے اداروں کب سمجھ آئے گی کہ ادارے حکومت نہیں ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو آئین کے تحت ہوتا ہے، قانون کے تحت ہوتا ہے، دستور کے تحت ہوتا ہے۔ آواز بندی کرنا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ قانون ہی ہے تو پھر سب کے لیے جیسا کرے نا، صرف ایک شخص لیے قانون اور باقیوں کے لیے، اور 13 جماعتیں جو بھی کریں وہ سب حق ہے۔ فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو کر کہیں کہ اور الیکشن سے انکار کریں وہ کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی وہ عدلیہ کے خلاف بات ہے، عدلیہ کے فیصلے کے خلاف بات ہے تو اس پر کوئی ایکشن موجود نہیں۔ مریم نواز تصاویر لہرا دیں، ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب پر ایکشن ہے، اس لیے کہ وہ عمران خان ہے، اس لیے کہ وہ ملک سے بھاگنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ غصہ عمران خان پر نہیں ہے نہیں، غصہ عوام پر ہے جو انہیں ریجیکٹ کر رہی ہے، غصہ اس عوام پر ہے جو انہیں پسند نہیں کرتی، غصہ اس عوام پر ہے جو بنیادی طور پر اپنا حق استعمال کرنا چاہتی ہے، غصہ اس عوام پر ہے جو انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے، غصہ اس عوام پر ہے جو بیچاری بھوک سے بلک رہی ہے لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے، غصہ اس عوام پر ہے جس کے منہ سے نوالا چھین لیا انہوں نے، غصہ اس عوام پر ہے جن کے بچے اسکولوں سے ہٹ کے، غصہ اس عوام پر ہے جن کے گھر میں فاقے آ گئے، غصہ اس عوام پر ہے جن کے پاس مر جائے تو کفن موجود نہیں ہے، اور ان کے عیش و عشرت دیکھیں آپ، ان کا سامان تعجش دیکھیں آپ، پھر بھی دل میں ان کے درد جو ہے وہ عوام کا ہے۔ یہ فیصلہ تو عوام ہی نہیں کرنا ہے کس کے سینے میں درد ہے یا نہیں ہے، اور کون دوا کا بہانہ کر کے باہر گیا اور کون سارے مقدمات یہیں رہ کر فیس کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ عوام کے پاس ہے، بلا شبہ عوام سب سے بڑے جج ہیں، اور جمہوریت میں سب سے بڑا رول ہی جمہور کا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اب جو جمہوریت ہوگی اس میں جمہور ہی اپنا کردار ادا کریں گے، اور خلق خدا راج کرتی ہوئے ہمیں نظر آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔